اسپین کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سوال چھپا ہوا ہے، ایک ایسا معمہ جو تقریباً 1000 سال پر محیط ہے۔ ایک وقت تھا جب یہاں کی آبادی کی اکثریت مسلمان تھی، لیکن پھر وہ سب کہاں چلے گئے؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ 8ویں صدی میں اسپین کی جو مسلم اکثریت تھی اس کا آخر ہوا کیا؟ دیکھیے، یہ کہانی صرف جنگوں اور فتوحات کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے ٹوٹے ہوئے وعدوں کی، جبری تبدیلیوں کی اور ایک پوری تہذیب کے مٹ جانے کی۔ اچھا، تو اس تاریخی معمے کو سمجھنے کے لیے ہم ان 6 حصوں میں اس کہانی کو دیکھیں گے۔ کہانی دراصل شروع ہوتی ہے مسلمانوں کی آنے سے بھی بہت پہلے، جب جزیرہ نما آئیبیریا یعنی آج کا اسپین ایک بہت گہرے بحران سے گزر رہا تھا۔ ہوا یہ کہ جب بادشاہ وٹیزا کی موت ہوئی تو تخت کا کوئی واضح وارث نہیں تھا، اور اس ایک خلا نے پوری سلطنت کو ایک شدید خانہ جنگی میں دھکیل دیا، جس کی وجہ سے وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ کسی بھی بیرونی حملے کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہ تقسیم اس وقت کی ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ ہمیں سکوں سے بھی شواہد ملتے ہیں کہ کوئی ایک متحدہ حکمران تھا ہی نہیں جو کسی حملے کا مقابلہ کر پاتا۔ حکومت روڈرک اور آچلا دوم کے بیچ میں بٹی ہوئی تھی۔ تو اسی اندرونی خلفشار اور کمزوری کے دوران تاریخ کا ایک بالکل نیا باب کھلنے والا تھا، جب مسلم افواج نے جزیرہ نما آئیبیریا میں قدم رکھا۔ 711 میں طارق بن زیاد کی فوج نے بادشاہ روڈرک کو ایک فیصلہ کن جنگ میں شکست دے دی۔ وزیگوٹ بادشاہ مارا گیا، اور کچھ تاریخی حوالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپنی ہی فوج کے اندر سے غداری ہوئی تھی، جس نے اس شکست کو یقینی بنا دیا۔ اس فتح کے بعد جو نئی سیاسی اور ثقافتی ریاست بنی، اسے تاریخ میں الاندلس کے نام سے جانا گیا۔ تو یہ کوئی ایسی کہانی نہیں تھی کہ ایک دم سے سب کچھ بدل گیا، بلکہ یہ معاہدوں، مقامی لوگوں سے تعاون اور آہستہ آہستہ ہونے والی ثقافتی تبدیلیوں کا ایک بڑا پیچیدہ عمل تھا۔ امویوں نے طاقت کے ساتھ ساتھ حکمت عملی سے بھی کام لیا تھا۔ لیکن الاندلس کی کہانی صرف عروج کی نہیں تھی۔ شمال میں جو عیسائی ریاستیں تھیں، انہوں نے ایک بہت لمبی جوابی کارروائی شروع کی، جسے تاریخ میں ریکنکویستا کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ صدیوں پر پھیلی ہوئی ایک مسلسل پیش قدمی تھی۔ جیسا کہ اس ٹائم لائن سے ظاہر ہے، عیسائی سلطنتیں آہستہ آہستہ لیکن مستقل طور پر مسلم علاقوں پر قبضہ کرتی جا رہی تھیں۔ اور اب ہم اس کہانی کے اس سب سے اہم موڑ پر پہنچ گئے ہیں جس نے اسپین میں مسلم حکمرانی کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی۔ 1492 یہ سال نہ صرف اسپین بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ 2 جنوری 1492 کو آخری سلطان نے غرناطہ کی چابیاں کیتھولک بادشاہوں کے حوالے کر دیں۔ پوپ نے اس جنگ کو ایک صلیبی جنگ قرار دیا تھا، اور اس دن کے ساتھ ہی الاندلس کی صدیوں پرانی تاریخ کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ لیکن الاندلس کا خاتمہ ہو جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہاں کے مسلمان اور یہودی بھی ختم ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ اس وقت بھی ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 لاکھ مسلمان ان علاقوں میں رہ رہے تھے۔ ان کی قسمت کا فیصلہ اب نئے حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا۔ یہاں پر یہ تضاد دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف غرناطہ کے معاہدے میں مسلمانوں کے ساتھ رواداری کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن صرف چند مہینوں بعد ہی الحمرہ فرمان جاری ہوا، جس نے یہودیوں کو حکم دیا کہ یا تو مذہب بدلو یا ملک چھوڑ دو۔ اور پھر یہ ظلم و ستم کے اقدامات بڑھتے ہی چلے گئے۔ دباؤ سے بغاوت ہوئی، اور بغاوت کے جواب میں پالیسیاں مزید سخت ہو گئیں۔ آخرکار اسپین میں مسلم عقیدے اور ثقافت کا وجود تقریباً ناممکن بنا دیا گیا۔ اور یہ صرف مذہبی جبر نہیں تھا، یہ ایک پوری ثقافت کو مٹانے کی کوشش تھی۔ زبان پر پابندی لگا دی گئی، اور علم کے جو مراکز تھے انہیں جلا کر تباہ کر دیا گیا۔ تو اب ہم اپنے بالکل شروع والے سوال پر واپس آتے ہیں۔ ان تمام تاریخی شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا واضح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب 2 حصوں میں ہے۔ پہلا، جب الاندلس ٹوٹ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اپنی بقا کے لیے یا تو ملک چھوڑ دیا یا مذہب بدل لیا۔ لیکن دوسرا اور سب سے فیصلہ کن حصہ جبری تھا۔ ہسپانوی حکومت نے منظم طریقے سے ان سب کو نکال دیا جنہوں نے مذہب بدلنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ ان کی نسلوں کو بھی یوں مقامی مسلم آبادی کا صفایا کر دیا گیا۔ جن لوگوں کو نکالا گیا تھا انہوں نے پڑوسی مسلم ممالک جیسے سلطنت عثمانیہ اور شمالی افریقہ میں پناہ لی، جہاں وہ اپنی زندگیوں کو دوبارہ شروع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ اقتباس ایک طرح سے اس پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ یہ صاف بتاتا ہے کہ اسپین سے مقامی اسلام کے غائب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایک منظم اور بے لچک ریاستی پالیسی تھی۔ اور آخر میں یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے
کہ جب طاقتور اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں تو اس کے اثرات صرف کچھ لوگوں پر نہیں پڑتے بلکہ پوری تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔